वेलकम अगेन इन शाहीन फोर्सेस एकेडमी। आज व्यूअर्स हम आपको बताएंगे कि पीएमए लॉन्ग कोर्स में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और किन में आपको अपीयर होना है। तो इसके लिए आज मैं आपको डिटेल से इंशाल्लाह बताऊंगा और हर टेस्ट के बारे में चंद एग्जांपल्स भी आपको मैं दूंगा ताकि आपके जहन में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर कोई भी टेस्ट है तो वो उसमें किस किस्म के सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो व्यूअर्स एक उससे टेस्ट पे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप मेरे एडवर्टाइज़र बन सकें, आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकें, उन लोगों तक जिनको अभी तक इस बारे में ये नहीं पता कि कौन कौन से टेस्ट है वो पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने के बाद होते हैं। ठीक है, तो ज़रूर दोस्तों में भी शेयर करें और अपने तमाम जितने भी हल्का अहबाब है उसमें हमारी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर प्रोपोगेट करें, आगे पहुंचाएं लोगों तक। ठीक है, और चलते हैं हम नेक्स्ट स्टार्ट लेते हैं हम इसका। तो व्यूअर्स जब भी आप पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले इंटेलिजेंट टेस्ट देना पड़ता है और इंटेलिजेंट टेस्ट में दो किस्म के टेस्ट होते हैं, एक में वर्बल और एक नॉन वर्बल। तो आगे चल के हम इंशाल्लाह मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी इसकी दूंगा। और नेक्स्ट है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट में सबसे पहले आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी और जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको चंद एग्जांपल्स जो है वो ज़रूर दूंगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले इंटेलिजेंट टेस्ट वर्बल की तरफ कि वो कैसे होते हैं और उसे आपने कैसे जो है वो हल करना है। तो व्यूअर्स सबसे पहले एग्जांपल्स हम देखते हैं वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट की। तो इसमें एक ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें आगे 4-5 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो सवाल ये है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो व्यूअर्स इस किस्म के सवालात होते हैं कि आपको जो 5-6 ऑप्शन दे दिए जाते हैं उनमें अपने कैटेगरी को देखना होता है कि जैसे एप्पल जो है वो फ्रूट की कैटेगरी में आता है, कैरेट जो है वो वेजिटेबल कैटेगरी में आता है, बनाना ऑरेंज जो है वो अगेन आपकी फ्रूट कैटेगरी में आता है। तो आप देखें कि बाकी तमाम फ्रूट कैटेगरी में आ रहे हैं और जबकि आपकी जो कैरेट है ये आपकी वेजिटेबल की कैटेगरी में आती है। तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आपका कैरेट होगा। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें मुख्तलिफ सीरीज है, मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो हमारी इसी आप यूट्यूब चैनल में अगर आप वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट को स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा कि और मजीद सीरीज किस किस्म की आती है। तो इस सीरीज में अगर आप देखें तो 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12 और ये कैसे आगे कितने नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो व्यूअर्स आपने जैसे देखा कि यहाँ पे 0 से 2 2 प्लस किया, 2 से 6 हमने 4 प्लस किया, 6 से 12 में हमने 6 प्लस किया। तो यानी 2, 4, 6 और फिर 8 आगे फिर 10 और इट मीन्स कि आगे हमने 12 को ऐड करना है। तो 12 30 में जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 42 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा सी। तो इसको आपने क्लिक कर देना है वहां पे। नेक्स्ट है इस किस्म के सवाल भी आपकी स्टेटमेंट्स भी होती हैं दैट इफ यू हैव 2 डॉग्स, 4 कैट्स एंड 8 पेंगुइन्स देन हाउ मेनी लेग्स आर देयर कलेक्टिवली। तो व्यूअर्स हमने ये देखना होता है कि डॉग्स अगर 2 हैं तो जाहिर है उसकी 8 टांगे हो जाएंगी, 4 कैट्स हैं तो इसका मतलब है हमने 16 जो है वो लेग्स हो जाएंगी और पेंगुइन्स की 2 टांगे होती हैं तो इसलिए हम इसकी 16 लेग्स जो है वो हो जाएंगी। तो टोटल हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो कैलकुलेशन पावर है वो चेक की जाती है कि आप कितनी जल्दी कोई चीज़ को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर तमाम को हम जमा करेंगे तो हमारे पास 40 लेग्स जो है वो बनती है। तो व्यूअर्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट में क्या होता है। ठीक है, तो व्यूअर्स नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट है ये पिक्चर्स होती हैं जिसमें आपने पिक्चर्स को हल करना होता है। लाइक ये आपको देखें एक पिक्चर दी गई है, सिलेक्ट द करेक्ट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग वंस। तो ये हमने पहले ये देखना होता है कि पहले ये दो फिगर जहन में क्या तब्दीली हो रही है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये सर्कल जो है ये आउटर सर्कल था जो अगले उसमें ये बिल्कुल अपोजिट इसके 180 डिग्री पे दूसरी साइड पे चला गया। ठीक है, तो इसी तरह हमने यही काम अगले फिगर पे भी करना है कि यहाँ ट्राइंगल के बिल्कुल टॉप पे है तो इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो यहाँ पे चला जाएगा हॉरिजॉन्टल साइड पे। तो आप देखें कि यहाँ पे सिवाय सी के डी भी है लेकिन डी जो है वो फील्ड है
ہمیں کیونکہ فیلڈ چاہیے نہیں ہے، ان دونوں میں دیکھیں کوئی چینج ہونے کے بعد فیلڈ نہیں ہوا، تو اس لیے ہمارا جو ہے یہ آنسر یہاں پہ جو جائے گا تو وہ سی ہے. ٹھیک ہے، تو بیسٹ آپشن جو ہے وہ سی آپ کا لگائیں گے. نیکسٹ ویور جو جس قسم کے سوالات ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس پیٹرن کے ہوتے ہیں کہ ایک پورا پیٹرن ہوتا ہے، اس کے اندر سے ایک پیس نکال دیا جاتا ہے. تو ویورز آپ نے یہ اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے میں پیس نکالوں تو دیکھیں اس کونے میں یہاں ایک لائنز جو ہے وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ویورز اگر یہاں پہ دیکھیں تو لائن تو ہے لیکن اس میں ایک اور لائن کراس ہو رہی ہے، جبکہ ایسا ہمارے پاس یہاں کچھ نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کونے پہ بالکل ایگزیکٹ لائنز جو ہے وہ پاس ہو رہی ہے. ایسے یہاں پہ بھی پاس ہو رہی ہے لیکن بہت تھوڑی ہے، اور یہاں تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹ آنسر اس کا ڈی جو ہے وہ بن رہا ہے. تو ایسے ہی آپ نے ججمنٹ کرنی ہے. تو ویئرز مزید آپ نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ میری اسی یوٹیوب چینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. نیکسٹ ویئر اسی نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ میں سوال اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ سیریز چل رہی ہوتی ہے فگر کی اور نیکسٹ فگر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کون سی فگر آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس نیکسٹ فگر میں یہ جو آپ کا سرکل ہے یہ تھوڑا سا لیفٹ ٹرن ہوا ہے. ٹھیک ہے، اینٹی کلاک وائز ٹرن ہوا ہے. تو ظاہر ہے ہم نے نیکسٹ فگر میں بھی سرکل کو اینٹی کلاک وائز ہی گھمانا ہے. تو یہ تھوڑا سا آگے جتنا آپ دیکھیں کہ اس کو یہ جتنا موو ہوا ہے تو اتنا ہی آپ نے اس کو موو کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ آ کے کہیں سرکل جو ہے وہ بنے گا. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آنسر 3 جو ہے وہ مجھے اپروپریٹ نظر آ رہا ہے. تو اس کا آنسر بھی 3 ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی ایسے ہی نان وربلز کو سالو کرنا ہے. تو ویئرز نیکسٹ جو ہے آپ کا انگلش ٹیسٹ ہے. انگلش ٹیسٹ میں مختلف قسم کے سوالات جو گرامر سے ریلیٹڈ زیادہ تر ہوتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں. لائک وربز پوچھے جا سکتے ہیں، پارٹ آف اسپیچ پوچھے جا سکتے ہیں، اور ان میں اسپیشلی جو پریپوزیشن کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ پیسو وائس یہ تمام ورب ایڈورب ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. تو ویئرز اس میں دیکھیں ورب کا استعمال ہے. اٹ آگے کیا آئے گا جو آپ اگر غور کریں تو یہاں پہ ٹیکس کا لفظ ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے، تو ٹیکس ہی آئے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے اپوزٹ. تو ویورز اپوزٹ اور اس کے بعد جسے ہم اینٹونم بھی کہتے ہیں، سینونم کہتے ہیں مترادف الفاظ کو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میننگ آف دا ورڈ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ورڈز بھی ہو سکتے ہیں کہ کون سا ڈفرینٹ ورڈ ہے، اور میننگز میں باقی سیم ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس آپ کے جو کوئی بھی ورڈ دے دیا جاتا ہے اور اس پہ اسپیلنگ مس کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس قسم کے سوالات جو وہ آتے ہیں. تو جیسے یہاں پہ ہارزنٹل کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ ورٹیکل ہوتا ہے، تو اس کا یہ آنسر ہوگا. اس کے علاوہ ہی از ویک یہاں پہ پریپوزیشن کا استعمال ہے، تو یہاں پہ بیسٹ آپشن جو ہے وہ ان ہے. تو ایسے ہی ویورز انگلش میں مختلف سوالات گرامر سے ریلیٹڈ آتے ہیں جو کہ آپ کو آنے چاہیے، اور اگر نہیں آتے تو مزید میری ویڈیوز جو ہے وہ انگلش کے جو لیسنز ہیں، انگلش کی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں، اور اس میں آپ کے ہر قسم کی پریپوزیشن کا استعمال کیا گیا ہے، اور ہوپ فلی کہ اگر آپ وہ تیار کر لیتے ہیں تو آپ فیل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ویئرز نیکسٹ ہمارا سوال ہے میٹرکس ہیونگ، یعنی میتھمیٹکس کا یہ سوال ہے. میٹرکس ہیونگ آل ایلیمنٹس آر زیرو از کالڈ. تو یہاں پہ جس میں تمام ایلیمنٹس میٹرکس میں ہوتے ہیں زیرو ہوتے ہیں تو اس کو ہم نل میٹرکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری ایگزامپل آپ دیکھ لیں جیسے سم آف کمپلیمنٹری اینگل از اکول ٹو، تو یہ 90 ڈگری کے اکول ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہارزنٹل ارینجمنٹ آف ایلیمنٹس ان اے میٹرکس از کالڈ دس از کالڈ رو. تو ویورز ایسے ہی سوال آپ کے الجبرا سے ریلیٹڈ، ٹریگنومیٹری سے ریلیٹڈ، میٹرکس سے ریلیٹڈ، تو یہ تمام سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. ریشو کے سوالات آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پرسنٹیج کے سوال آتے ہیں. تو یہ تمام سوالات آپ نے سیٹ سے ریلیٹڈ سوالات ہوتے ہیں. تو آج کل اسٹیٹسٹکس سے ریلیٹڈ بھی سوال آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مین میڈین موڈ، تو یہ تمام آپ کو آنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو مزید آپ میری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ پرابلمس جو ہے وہ سالو ہو جائے گی. نیکسٹ ویوز میں جو کانٹینٹس ہیں وہ پاک اسٹڈیز کے ہیں. تو پاک اسٹڈی میں ریلیٹڈ ٹوٹلی جو پاکستان سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہے وہ پوچھا جاتا ہے. جیسے وین مسلم لیگ واز اسٹیبلشڈ، تو آپ جانتے ہیں 1906. اور اس کے علاوہ اگر نیکسٹ کوشچن ہم دیکھیں تو وین پاکستان واز اسٹیبلشڈ، تو ہر بندہ جانتا ہے کہ 1947 کو پاکستان بنا تھا. اور اسی طرح نیکسٹ سوال ہم دیکھیں تو وین قائد اعظم پٹ فارورڈڈ ہز 14 پوائنٹس، تو وی آل نو دیٹ 28 مارچ 1929. تو یہ وہ سوالات ہیں جو پاکستان سے پیورلی ریلیٹڈ ہیں اور یہ پاک اسٹڈی کے انڈر آتے ہیں. تو تمام سوالات پاک اسٹڈی سے ریلیٹڈ وہ آپ کو
دیکھ لینے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے جو بیفور انڈیپینڈنس اور آفٹر انڈیپینڈنس جو پاکستان کی ہسٹری ہے وہ ضرور دیکھیں, اسی میں سے سوالات آتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ویورز اسلامک اسٹڈی. اسلامک اسٹڈی, وی آر مسلمز اینڈ وی شوڈ نو دیٹ وٹ از ان اسلام. ٹھیک ہے, تو ہمیں ہسٹری اسلام کی دیکھنی چاہیے اور مزید ہمارے جو اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ہم کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو لائک جیسے ماڈرن نیم آف حبشہ کا جو ماڈرن نیم ہے دیٹ از ایتھوپیا. تو اسی طرح اور ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں, خلافت راشدہ لاسٹڈ فار اباؤٹ, تو یہ تقریباً کتنے عرصے تک خلافت راشدہ رہی ہے؟ 30 سال تک رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں, وچ مسلم رولر واز اسٹائلڈ دا اگسٹس آف دا عربس. تو اس میں مامون جو ہے اس کریکٹ آنسر ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح مطلب آپ کے سوالات اسلامک اسٹڈی سے آ سکتے ہیں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں جنرل نالج. جنرل نالج میں ریمبر دیٹ دا کوشچنز مے بی فرام پاکستان اور فرام دا ورلڈ لیول, so you should know about the questions about each and every thing generally that there exists in Pakistan, rather it is existed in the world. So you should know about what is highest, what is lowest, or what are the big and small and so on, whatever, if they are rivers, mountains, or personalities or something else. So you should know each and everything which is rather in Pakistan and the world. Like if we say that capital of Libya, so it means that its capital is Tripoli. تو یاد رکھیں کہ کیپٹلز جتنے بھی کنٹریز کے وہ بھی آپ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کو اچھی طرح دیکھنے چاہیے, اسپیشلی آرمی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آرمی سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹرمز یوز ہوتی ہیں, جیسے GHQ سے کیا بنتا ہے, ASC سے کیا بنتا ہے, AMC سے کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ رینکس کو ضرور دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے رینکس کی جو ایکویلٹی ہے وہ ضرور دیکھ لیں کہ آرمی کا جو میجر ہے وہ ایئر فورس کے کس رینک کے برابر ہوتا ہے, یا ایئر فورس کا رینک جو ہے وہ آرمی کے کس رینک کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح آرمی نیوی ایئر فورس کا جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ کہاں پہ موجود ہے, ہمارے پاس فائٹرز کتنے ہیں. ٹھیک ہے, پلین کتنے ہیں, ٹینک کون کون سے ہیں, میزائل کون کون سے ہیں. تو اس قسم کی معلومات جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. نشان حیدر ہمارے پاس کتنے ہیں, تو یہ تمام آپ کے جنرل نالج میں آ جاتے ہیں. دا ہائیسٹ ماؤنٹین ان دا ورلڈ میں جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, اور اگر پاکستان میں ہم دیکھیں تو K2 ہے. ٹھیک ہے, اس طرح تھرڈ ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ وین پاکستان بیکم اے ریپبلک, سو وی آل نو دیٹ 30 مارچ 1956 جب ہمارا آئین بنا تھا تو اس وقت پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا. تو یہ تھا جناب جنرل نالج کے متعلق. تو ویوز یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. ہوپ فلی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان آرمی میں جب بھی آپ PMA لانگ کورس میں اپلائی کریں گے تو کون کون سے ٹیسٹ جو ہے وہ آتے ہیں اور اس میں کس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مزید آپ نے اگر انٹیلیجنس کی وربل نان وربل انگلش کی اسپیشلی تیاری کرنی ہے تو آپ ہماری اسی ویڈیو چینل پہ کافی ویڈیوز دی گئی ہیں, ان کو آپ دیکھیں اور ہوپ فلی کہ آپ اچھے جو ہے نا انٹیلیجنٹ ٹیسٹ میں اور مزید جو ہو از ہو اینڈ وٹ از وٹ والی بک لے لیں, تو اس میں بھی آپ کا جتنا جنرل نالج ہے, پاکستان کا ورلڈ نالج ہے, اسلامک اسٹڈیز ہے, تو ہوپ فلی کہ انشاءاللہ آپ پاس ہوں گے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ٹیسٹ میں کامیابی دے. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں, شیئر کریں, اور میرا چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میری گزارش ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میرے سبسکرائبر بنیں اور آپ میرے سپورٹر بنیں, تاکہ ہم ان لوگوں تک ویڈیو پہنچا سکیں جو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے یا پھر ہم سے دور ہیں. تو وہ انٹرنیٹ ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم ان تک یہ میسج پہنچا سکتے ہیں, ان تک انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں, اور وہاں سے وہ لوگ ایزیلی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ان کو انفارمیشن دینے میں میرا ساتھ دیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی دے, خوش رکھے, آباد رکھے. تو چلتے ہیں نیکسٹ لیسنز تک, اجازت دیں. اللہ حافظ.